لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أو كما قالت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. عزیز طلبہ، ابھی اس زمانے میں جو آپ کی طالب علمی کا زمانہ ہے، یہ بننے کا زمانہ ہے، بگڑنے کا زمانہ ہے. ظاہر ہے کہ مدرسے میں ہم آئے ہیں بننے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ جاننے کے لیے. اس لیے ابھی سے کوشش کریں کہ عمل کی پابندی ہو، نماز کی خاص طور سے پابندی ہو، نماز کے بعد تسبیحات جو پڑھتے ہیں ان کی پابندی ہو. آپ کے لیے ابھی زیادہ نوافل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ فرائض ادا کر لیں، سنت مؤکدہ ادا کر لیں، اتنا کافی ہے. چونکہ ابھی آپ کی پوری توجہ حصول علم پہ ہونی چاہیے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے اپنی آپ بیتی میں کہ انہوں نے اپنے چچا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تبلیغ ہیں، انہوں نے نماز مغرب کے بعد اوابین کی نیت باندھی. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ یہ چھوٹے تھے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بھتیجے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی برابر میں کھڑے ہو کر نیت باندھی. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے بعد زور سے تماچا کھینچ کے مارا، کہا جا سبق یاد کر جا کے. مولانا نے خود لکھا ہے. مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کے لیے فرائض کی ادائیگی اور سنت مؤکدہ کی ادائیگی یہ ضروری ہے. نوافل جو ہے، نوافل کا مطلب سنت مؤکدہ نہ ہو، تو اس کا اہتمام ابھی آپ کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ آپ اپنی پڑھائی پہ پوری توجہ دیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک فقیہ جس کو دین کی معلومات ہو، فقہ کی معلومات ہو، دین کا سمجھ ہو، وہ 1000 عابد پہ بھاری. یعنی صرف عبادت گزار ہو، رات و دن عبادت کرتا ہے لیکن علم نہیں ہے. لیکن ایک فقیہ ہے کہ دین کی معلومات ہے، حلال و حرام کا علم ہے، فرائض اور واجبات اور سنتوں کا علم ہے، دین کی جزیات اور کلیات کا علم ہے. تو اس کی حیثیت اکیلا ہو تو شیطان کے لیے 1000 عبادت گزار پہ وہ بھاری ہے. چونکہ عبادت گزار کو بہکا دینا بہت آسان ہے. جس کے پاس علم نہیں ہے، لیکن کسی عالم کو، دین کے علم رکھنے والے کو بہکانا بہت مشکل ہے. اس لیے آپ کا جو یہ مرحلہ ہے علم حاصل کرنے کا زمانہ، یہ نوافل سے بہتر ہے. تو آپ کی پوری توجہ نوافل کے بجائے حصول علم پہ ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سنت مؤکدہ وغیرہ ہے اس کی پابندی ضروری ہے. ساتھ ہی تھوڑا بہت اگر اہتمام کر لیں مستحبات کا خالی وقتوں میں تو یہ مطلوب ہے آپ سے. شیطان وہ ہمیں دیکھتے ہیں، جنات وغیرہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت طاقت بھی دی ہے، ان کا جسم بھی کافی بڑا اور مضبوط ہوتا ہے، اور ان کی عمریں بھی ہم سے زیادہ ہوتی ہیں. لیکن ہم لوگ ان پہ بھاری ہوتے ہیں کب؟ اگر ہم اذکار کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دعاؤں کا اگر اہتمام کریں تو پھر ہم پہ ان کا زور نہیں چلتا. قرآن پاک میں اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. وہ یعنی شیطان اور اس کے جو لوگ ہیں وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. تو
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی قوت بھی دی ہے، بڑی طاقت بھی دی ہے، عمریں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور وہ ہمیں ہمارے اوپر ان کا زور چل جاتا ہے کب؟ اگر ہم دعاؤں کا اہتمام نہ کریں، اذکار کا اہتمام نہ کریں تب۔ اللہ کے رسول ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، اس سے مراد احوال متواردہ ہے، یعنی خاص وقتوں میں، سونے سے پہلے، سونے کے بعد، مسجد میں داخل ہونے کے لیے، مسجد سے نکلنے کے لیے، بیت الخلاء میں جانے کے لیے، بیت الخلاء سے نکلنے کے لیے، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سوتے وقت کی دعا، سو کر کے اٹھنے کی دعا، ان تمام مقامات میں اللہ کے رسول سے دعائیں ثابت ہیں۔ انہی کو بولتے ہیں احوال متواردہ۔ یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت آپ ذکر کرتے تھے، بیت الخلاء میں بھی ذکر کرتے تھے، نا، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ آپ مخصوص اوقات میں کوئی نہ کوئی دعا ضرور پڑھتے تھے، اذان سے پہلے کی دعا، اذان کے بعد کی دعا، یعنی ہر موقع پہ جو دعائیں وارد ہیں ان کا فائدہ یہی ہے کہ آپ ایک تو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی شیاطین سے بھی حفاظت ہوتی ہے، جو انسانوں میں سے شیطان ہیں، یعنی ڈائن وغیرہ، جادوگر وغیرہ، ان سے بھی حفاظت ہوتی ہے، جو کیڑے مکوڑے ہیں، جانور وغیرہ ہیں، ان سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے مختلف موقعوں پر ہمیں دعائیں بتلائی ہیں، تو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں کچھ دعاؤں کے بارے میں آپ سے بتاؤں گا، یعنی آپ آسانی سے اس کو کر سکتے ہیں، تعلیم میں آپ کی کوئی خلل نہیں ہوگا اس کی وجہ سے، لیکن ابھی سے اگر اس کی عادت ڈالیں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ میرے عزیز طلباء، بیت الخلاء ہم جاتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ خبث جو ہے خبیث کی جمع، مراد اس سے مذکر شیطان، اور خبائث جو ہے خبیثۃ کی جمع ہے، اس کے معنی آتا ہے مؤنث شیطان، یعنی ان میں بھی مرد ہیں اور ان میں بھی عورتیں ہیں، ان کی بھی نسل ہے، جیسے انسانوں کی اولاد ہے، انسانوں کی نسل ہے، ایسے ہی ان کی بھی ذریت ہے، ان کی بھی اولاد ہے۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم شیطان کو اور اس کے آل اولاد کو دوست بناتے ہو میرے سوا؟ پتہ چلا کہ ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ان کی بھی اولاد ہے۔ تو جب مرد جاتا ہے بیت الخلاء میں اور دعائیں نہیں پڑھتا تو شیطان کی جو عورتیں ہیں وہ مرد کی شرمگاہ سے کھلواڑ کرتی ہیں، اور جب کوئی عورت جاتی ہے انسانوں میں سے اور وہ دعا پڑھ کر کے نہ جائیں تو اس کے ساتھ ان کے جو مرد ہیں وہ اس کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہا بھی وشوش محتضرۃ، یہ جو گندے مقامات ہوتے ہیں، گندی جگہ ہوتی ہیں، ان میں شیاطین ہوتے ہیں، اس لیے ان سے حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ حضرت سعد بن عبادہ بہت مشہور صحابی ہیں، جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مسلسل 6 مہینے تک انہوں نے آپ کے لیے روزانہ کھانا بھیجا، سریح روزانہ اتنا بھیجتے تھے کہ آپ بھی کھاتے تھے اور بہت سے صحابہ آپ کے ساتھ کھاتے تھے۔ بہت بڑے صحابی ہیں، قبیلہ خزرج کے سردار تھے۔ وہ چلے گئے ملک شام حضور کی وفات کے بعد، تو کھلے میدان میں جہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا وہاں قضائے حاجت کر رہے تھے، تو جنات نے ان کو تیر مارا، سینے پہ لگا اور وہیں پہ شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد آواز آئی، قتلنا سید الخزرجی سعد بن عبادہ رمیناہ بسہمین فلم نخطف آلہ، کہ ہم نے خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو مار دیا، ہم نے اس پر 2 تیر مارے، ان 2 تیروں نے سینے سے قطع نہیں کی، یعنی ٹھیک جا کے سینے میں۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ دعاؤں کا اہتمام غالباً بھول گئے، اس لیے جنات کا زور چل گیا اور مارے گئے۔ تو بیت الخلاء میں جانے کے بعد اگر دعاؤں کا اہتمام نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ جان بھی چلی جائے۔ کب پڑھیں گے دعا؟ گندی
داخل ہونے سے پہلے، جیسے ہمارے یہاں وضو خانے کا حصہ الگ ہے اور بیت الخلاء کا حصہ کچھ آگے چل کر کے ہے، تو دعا داخل ہونے سے پہلے پڑھیں گے، لیکن چونکہ وہ گندی جگہ ہے زیادہ تو وضو خانے کی جو حد ہے وہیں پہ پڑھ لیتے ہیں، اندر گھس کر کے دعا نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ وہ گندی جگہ ہے اور وہاں پہ اللہ کے نام کی بے حرمتی ہوگی۔ دعا پڑھیں گے، دعا پڑھ کے وہاں سے نکلتے ہیں تو انسان برہنہ ہوتا ہے بیت الخلاء کے اندر، لیکن آپ نے دعا پڑھ دی ہے اس لیے شیاطین کا زور نہیں چلے گا، آپ محفوظ ہو گئے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے میں کہتا ہوں کہ انسان جب اپنے بیوی سے ملتا ہے، کسی کو گوارا ہوگا کہ اس کی بیوی کو کوئی غیر مرد دیکھے، نہ دیکھنا بھی گوارا نہیں ہوگا، لیکن حدیث بات میں آتا ہے کہ اگر آدمی دعا نہیں پڑھتا تو شیطان بھی جمع کرتا ہے مرد کے ساتھ۔ حدیث میں پتہ کتنے مسلمان یہ مسئلہ یاد ہوگا، کتنے مسلمانوں کو یہ مسئلہ یاد ہوگا کہ اس وقت بھی دعا پڑھنی چاہیے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں نوجوانوں سے شادی سے پہلے زوجین کے جو مسائل ہیں وہ پڑھ دو۔ بخاری کی روایت ہے کہ جب آدمی اپنے اہل کے پاس جاتا ہے اور وہ یہ دعا پڑھ دیتا ہے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہماری حفاظت شیطان سے فرمائیے اور جو بچہ آپ دیں گے اس کی بھی حفاظت فرمائیے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ اگر اس جمع کے اس ملنے کے نتیجے میں جو بچہ ٹھہرے گا تو اس کے اوپر شیطان کا زور نہیں چل پائے گا، چونکہ دعا پڑھ دی تھی اس نے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اگر دعا نہیں پڑھتا تو شیطان مرد کے ساتھ یعنی شوہر کے ساتھ وہ بھی اس کی بیوی سے جمع کرتا ہے۔ حدیث میں اب بتائیے کتنی معمولی سی غفلت ہو جاتی ہوگی کتنے نوجوانوں سے کہ وہ وقت بھی دعا پڑھنے کا، ہاں دعا پڑھنے کا ہے۔ تو دعاؤں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ دیکھو حدیث پاک سے شیطان کا انسان کے ساتھ کھانا ثابت ہے، پینا ثابت ہے، چرانا ثابت ہے اور جمع کرنا بھی ثابت ہے۔ جب آپ کھاتے ہیں خدا نخواستہ بسم اللہ بھول گیا اگر تو آپ کے ساتھ وہ کھاتا ہے۔ آپ پانی پیتے ہیں، بسم اللہ بھول گئے، وہ آپ کا پانی پی جاتا ہے۔ اور اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کھایا تو بہت لیکن پیٹ بھرا نہیں، تو وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ بھول گئے، شاید سارا کھانا شیطان کھا گیا۔ تو ان کا کھانا بھی ثابت ہے، ان کا پینا بھی ثابت ہے اور ان کا جمع کرنا بھی ثابت ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو مومن کا شیطان ہوتا ہے وہ بھوکا پیاسا نیند کا مارا ہوتا ہے، لذتوں کا اس کو موقع نہیں ملتا، کیونکہ مومن جب گھر میں جاتا ہے کہتا بسم اللہ، تو شیطان کہتا بھائی یہاں سونے کی جگہ نہیں ہے۔ جب مومن کھاتا ہے کہتا بسم اللہ، کہتا بھائی یہاں کھانا بھی نہیں ہے۔ جب پانی پیتا ہے تو کہتا بسم اللہ، کہتا بھائی پانی بھی نہیں یہاں۔ جب سونے گیا کہا یہاں جمع کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اور کافر کا شیطان کافی موٹا تازہ کھایا پیا پہلوان ہوتا ہے، کیونکہ کافر کا بسم اللہ پڑھتا ہے کھاتے وقت، نہ پیتے وقت، نہ سوتے وقت، تو اس کا شیطان جو ہوتا ہے کافی خربشتہ ہوتا ہے، مضبوط پہلوان قسم کا، جو ہے وہ کھاتا رہتا ہو۔ تو شیطان کا کھانا بھی ثابت ہے، پینا بھی ثابت ہے، سونا بھی ثابت ہے، جمع کرنا بھی ثابت ہے۔ اس لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، ابھی سے عادت رہے گی تو دعاؤں کا اہتمام کریں گے نا؟ ہاں انشاءاللہ۔ میں جب امریکہ میں پڑھاتا تھا میں وہ بات نہیں بھولتا ہوں، تو ایک بچہ آتا تھا پڑھنے کے لیے، فلسطین کا تھا، خالد نام تھا، اور خوبصورت ایسا بچہ پھول کی طرح، جیسے کہ چندیری پھول ہوتی ہے، چھوٹا سا تھا۔ تو میں نے ایسی کہا بسم اللہ پڑھنا، تو اگلے دن آیا، اس نے کہا ٹیچر somebody was sleeping between my mom and dad۔ استاد کوئی میرے امی اور ابو کے بیچ میں سو رہا تھا۔ میں نے کہا تعجب سے وہ کون سو رہا تھا؟ مجھے بڑا تعجب ہوا، who was sleeping between your mom and dad؟ کون سو رہا تھا؟ اس نے بڑی معصومیت سے کہا صحیح تھا، یعنی شیطان۔ لو تو اس کی ماں آئی اگلے دن، ہم اس سے کہنے لگے ٹیچر you taught him to say Bismillah before he eats, before he drinks۔
سے اللہ سنائے کہ آپ نے شاید اس کو بتایا کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، تو یہ رات ہم سے کہہ رہا تھا بسم اللہ پڑھو ورنہ شیطان ہم کے ساتھ سوئے گا. تو پھر وہاں سے لکھی کر رہے کہ یو بارے گڈ ٹیچر، آپ نے بہت اچھا سکھایا، ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی اس کو اسی طرح تنقید کرتے رہیں. اتنا بھولا بھالا بچہ، میں آج تک نہیں بھولتا اس کو، ایک دم چھوٹا سا تھا اور بالکل گلاب پھول وہ چمیلی پھول کی طرح. اور وہ کہہ رہا ٹیچر سر کا ڈیواسٹی بٹوین مائی مام اینڈ ڈیڈ، کوئی میری امی اور ابو کے درمیان سو رہا تھا. ہم کو بڑا تعجب ہوا، ہو واز سلیپنگ بٹوین یور مام اینڈ ڈیڈ؟ اوہ سیطان، یعنی شیطان سو رہا تھا. تو ابھی سے آپ اس کی عادت ڈالی ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ، سونے سے پہلے بسم اللہ، پینے سے پہلے بسم اللہ، اور جب شادی ہو جائے گی تو اپنے اہل کے پاس جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے. تو شیطان کا کھانا بھی ثابت، پینا بھی ثابت، سونا بھی ثابت، اور اس کا چورانا بھی ثابت ہے. اب جو میں اور بتلا رہا ہوں آپ کو، آپ کر سکتے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی کر سکتا ہے. آیت الکرسی سے جانتے ہیں، چھٹے بارے میں اچھا تیسرے میں، تو تیسرے میں اس لیے کہہ رہا تھا کچھ لوگ سو رہے ہیں. تیسرے بارے میں شروع ہی میں آیت الکرسی ایک آیت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے وهو العلی العظیم ہے. یہ اس کے طلبہ جتنے ہیں سب کو یاد ہے ماشاءاللہ، اور جو ناظرہ والے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آئندہ یاد کر لیں گے. اور ابھی طرح یاد کے طلبہ ہیں جو حافظ ہیں ان کو یاد ہی ہے، جو حافظ نہیں ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ یاد کر لیں. اتنی بڑی آیت ہے، اتنی بڑی آیت ہے کہ آپ کی ہر طرح سے یہ حفاظت کرتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے رمضان میں مجھے صدقہ فطر جو جمع ہوا اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا کہ اس کی رات میں ذرا حفاظت کرنا، مطلب کل آئندہ دن میں ہم اس کو تقسیم کریں گے. اب ڈھیر لگ گئی تھی اناج کی، کھجور کی ڈھیر، جو کی ڈھیر، اور گیہوں تو بہت کم ہوتے تھے، لیکن بہرحال جس کو جو میسر ہوا اس نے صدقہ فطر ادا کیا. ڈھیر لگ گئی تو کہاں رکھیں گے؟ تو حضرت ابو ہریرہ صاحب نے فرمایا کہ رات میں اس کی حفاظت کرو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے جب کہہ دیا حفاظت کرو تو اپنا ایسے لیٹ گئے اور ایسے دیکھ رہے ہیں. اتنے میں دیکھا کہ ایک آدمی آیا اور اس میں سے دونوں ہاتھوں سے اٹھانے لگا اپنے کپڑے میں. حضرت ابو ہریرہ نے جا کے پکڑ دیا کہ اپنے خبیث کہیں کا تو اس میں سے چرا رہا ہے، میں تمہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کروں گا. اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں بال بچے دار آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، میں آئندہ نہیں آؤں گا. حضرت ابو ہریرہ صحابہ کرام تو نرم دل تھے ہی، انہوں نے چھوڑ دیا. جب اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول نے خود ہی کہا ما فعل اسیرک البارحہ یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے رات کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے بتایا مجھے. تو انہوں نے کہا سنتا، اس نے کہا کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، بال بچے دار آدمی ہوں، اس لیے مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ نہیں آؤں گا. حضور نے کہا وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا. اب تو اور یقین ہو گیا کہ آئے گا. جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تو اگلی رات جو ہے اور وہ ہوشیاری کے ساتھ ایسے لیٹ گئے اور اپنا ایسے دیکھ رہے ہیں چادر کے نیچے سے. اتنے پھر وہ آئے اور اس میں سے نکالنے لگا، دینے لگا. اب وہ نے پکڑ دیا اور کہا کہ تو نے کل کہا تھا کہ میں نہیں آؤں گا، آج تو پھر آ گئے. اس نے کہا کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، بال بچے دار آدمی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے، میں اب نہیں آؤں گا. حضرت ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا. نرم دل تھے صحابہ کرام. تو اگلے دن جب اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ما فعل اسیرک البارحہ یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے گزشتہ رات کیا کیا؟ کہ رسول اللہ تو پھر آیا جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا. اور اس نے شکایت کی کہ میں بہت کمزور ہوں، مالی اعتبار سے بہت مجبور ہوں، بال بچے دار ہوں، مجھے چھوڑ دیجیے، میں آئندہ نہیں آؤں گا. حضور نے کہا وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا. اب تو یقین آئی کہ اللہ رسول فرما رہے تھے پھر آئے گا وہ. تو تیسری رات اور چوکنا ہو کر کے سو گئے، لیٹ گئے، سوئے تو نہیں. اتنے میں کوئی آیا، وہی آدمی، اور اس نے پھر دونوں ہاتھوں سے اٹھانا شروع کیا. اب کی پکڑا کیا خبیث، تو ہر رات کے اندر نہیں آؤں گا اور تو ہر رات آ رہا، اب تو بالکل نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا میں بہت غریب آدمی ہوں، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک نفع کی چیز بتا دیتا ہوں.
اگر اس سے تم حفاظت چاہتے ہو کہ کوئی نہ آئے تمہاری جان کی تمہارے مال کی حفاظت ہو تو میں ایک دعا بتا دیتا ہوں. صحابہ کرام بڑے حدیث کے اس میں کوئی ان کو نفع کی چیز بتا دیں یہ سمجھ کر کے انہوں نے چھوڑ دیا. چلو ٹھیک ہے غریب آدمی ہے چھوڑ دیا. جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے کہا ما فعل اسیر کے البارحہ ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے گزشتہ رات کیا کہا کہ رسول اللہ جیسا کہ آپ نے فرمایا تو پھر وہ آیا لیکن میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں ایک کام کی بات بتاتا ہوں. تو حضور نے کہا کیا کہا اس نے کہا کہ اذا اویت الی فراشک جب تم اپنے بستر پہ جاؤ فقرا آیت الکرسی من اولها اللہ لا الہ الا هو القیوم حتی تختم الآیہ یہاں تک کہ آیت ختم کر دو انواع العلی العظیم ایک آیت اس میں یہی آیت الکرسی بعض لوگ کہتے ہیں آخر تک نہیں آخر تک نہیں ایک ہی آیت ہے لا اکراہ فی الدین یہ آیت الکرسی میں داخل نہیں ہے تو ایک ہی آیت ہے وہ اللہ لا الہ الا سے لے کر کے هو العلی العظیم تک. تو اس نے یہ کہا کہ اگر تم بستر پہ جاؤ اور یہ آیت پڑھ دو گے فَلَن يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ تو برابر اس وقت سے لے کر کے صبح تک جب راتیں پڑھو گے تو اس وقت سے لے کر کے صبح تک اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہو جائے گا جو تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہاری اس مال کی بھی حفاظت کرے گا. وَلَا يَقْرُبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ اور تمہارے قریب شیطان نہیں آئے گا یہاں تک کہ صبح ہو جائے. دوستوں نے کہا صحیح کہا اس نے یہ جو ترکیب بتائی اس نے کہ آیت الکرسی پڑھ دو گے تو تمہاری حفاظت ہوگی تمہارے مال کی حفاظت ہوگی من جانب اللہ اس نے صحیح کہا لیکن خود جھوٹا ہے. اور جانتے ہو 3 راتوں سے تم کس سے گفتگو کر رہے ہو کہ نہیں رسول اللہ کیا وہ شیطان ہے. وہ شیطان ہے جو انسان کی شکل میں آیا اور اس نے چرانے کی کوشش کی. وہ 3 رات سے تم جس کو پکڑ رہے ہو شیطان ہے. وہ کیا پتا چلا وہ چوراتے نہیں ہاں چوراتے ہیں. میری بھانجی نے مجھ سے کہا میں جب ارریا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں دھان رکھتی ہوں کوٹھی ہوتا ہے بہار میں مٹی کا بناتے ہیں تو اس میں دھان رکھتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا پورا دھان غائب ہو جاتا ہے. میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا شاید تم بسم اللہ نہیں پڑھتی اب کی بسم اللہ پڑھ کے رکھنا انشاءاللہ ایک دانہ بھی نہیں جائے گا. یہ وعدہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا. تو میرا اپنا خود اتنا سفر ابھی تک ہماری عمر 55-56 سال ہو گئے تو سفر بہت کرتا ہوں لیکن الحمدللہ جب ٹرین میں بھی سونے لگتا ہوں تو اپنا سامان اپنے بس میں جتنا ہے اتنا کرنا ہے سیٹ کے نیچے رکھ دیا اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنا. یعنی پہلے قل اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس آیت الکرسی یہ پڑھ کر کے اور تسبیح خاتمہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں عصر کے بعد اور فجر کے بعد جو پڑھتے ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ کر کے اپنے بدن کو پھونک لیتا ہوں سو جاتا ہوں. رات میں کسی وقت آنکھ کھلی استنجا وغیرہ کے لیے تو استنجا بھی چلے گا ساتھ میں دیکھ بھی لیا. الحمدللہ آج تک کبھی ایک سامان 1 روپیہ یہ غائب نہیں ہوا. اس میں وعدہ ہے کہ اگر آپ پڑھ لیں گے شام کو تو صبح تک آپ کی حفاظت ہوگی. صبح کو پڑھ لیں گے تو شام تک حفاظت ہوگی. اس لیے میرا عزیز طلباء آیت الکرسی تو آپ کو یاد ہے اس لیے اور اگر یاد نہیں ہے تو آپ یاد کر لیں اور اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں. ہر فرض نماز کے بعد پڑھیے قل واللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس آیت الکرسی. اور جو لوگ حافظ ہیں میں ان سے کہتا ہوں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت بھی اس میں ملا ہے. آمن الرسول سے لے کر کے فانصرنا علی القوم الکافرین تک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے یہ پڑھا تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. میں ایک جگہ تھا بہت پریشان تھا رات دن میں روتا تھا اس پریشانی کی وجہ سے. تو مجھے خواب میں کسی نے کہا کہ تم یہ 2 آیتیں کیوں نہیں پڑھتے ہو. حالانکہ معلوم تھا لیکن اہتمام نہیں تھا اس کا. تو میں نے پڑھنا شروع کیا. یہ واقعہ ہے 2006 کا. اس دن سے لے کر کے آج تک الحمدللہ کبھی کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ میں یہ نہ پڑھتا ہوں. یعنی یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو آسان عمل بتلا دیا.
کہ ہر فرض نماز کے بعد اور ایسے ہی رات کو سوتے وقت بات کر کے کہتے ہیں آج بھی میں کو اٹھانے گیا، پتہ نہیں اس نے سچ کہا یا جھوٹ، بہرحال اعتماد کرنا پڑا، تعبیر میں جھوٹ تو نہیں بولا ہوگا، لیکن اس نے یہ کہا کہ ہم لوگوں نے وہی نماز پڑھی آج، تو نماز کے لیے نہیں آیا ہوں، تو ہم نیچے گئے تو اس نے کہا مجھے غسل کی حاجت ہے۔ خیر میں نے چھوڑ دیا، اس پر اعتماد کر کے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو جو رات میں غسل کی حاجت ہو جاتی ہے اس سے بھی حفاظت کا طریقہ ہے یہ جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد اور ایسی رات کو سوتے وقت آپ یہ عمل کر لیجیے، بہت آسان ہے۔ ایک مرتبہ قل هو اللہ، ایک مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، ایک مرتبہ قل اعوذ برب الناس، ایک مرتبہ آیت الکرسی، اور اگر وہ دو آیتیں یاد ہوں آمن رسول سے لے کر کے اخیر تک منصور قوم کافر پڑھ لیجیے، تسبیح فاطمہ پڑھ لیں، اور اس پہ دونوں ہاتھوں میں تھوڑا سا تھوک ہونا چاہیے اس طرح، اس سے پورے بدن کو جہاں تک ہو سکے پوچھ لیں، بات نہیں کرنا اس کے بعد، اور پھر سو جانا ہے کروٹ پہ، انشاءاللہ نیند بھی پوری ہو جائے گی، آپ کی اگر کوئی ذہنی پریشانی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، جسمانی تھکن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور صبح اٹھیں گے انشاءاللہ بالکل آپ پھرتیلے ہوں گے، چاقو چوبند ہوں گے، ہر طرح سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ اور میں نے بتایا کہ اتنا الحمدللہ سفر کیا، اور کچھ پیسے اوپر جن بھی ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ غائب ہونے کے نام پہ، چوری ہونے کے نام پہ ایک روپیہ بھی یہاں سے گیا نہیں آج تک، کہ میں آپ کو اپنی زندگی کا میں تجربہ بتا رہا ہوں۔ اس کے لیے جہاں تک حفاظتی ترتیب ہے وہ کرنی چاہیے، جیسے نیچے چین لگا دیا، ایسے ہی بھیڑ بھاڑ زیادہ ہے تو اپنے سامان کو خود نگاہ رکھیں، لیکن میں آپ کو اپنے اس عمل کا فائدہ بتا رہا ہوں کہ حدیث میں کہ لا یزال علیک من اللہ حافظ، کہ جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ، ایک باڈی گارڈ، ایک حفاظت کرنے والا آپ کے لیے مقرر ہو جائے گا، ولا یقربک شیطان، اور شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا، ہر طرح سے حفاظت ہوگی۔ تو اس کا بھی اہتمام کیجیے، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو جس سے آپ کی پڑھائی متاثر نہیں ہوگی، یعنی نماز پڑھ کے آپ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بیٹھ کے یہاں پڑھیں، نہیں، آپ کمرے میں بھی جاتے ہوئے آپ راستے میں پڑھتے ہوئے چلے آئیے، لیکن ابھی سے اس کی عادت ڈالیں، اس کے بڑے فائدے ہوں گے۔ رات کو آپ کسی سنسان جگہ سے گزر رہے ہیں اور آپ نے یہ دعائیں پڑھ رکھی ہیں، انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، چونکہ شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا، من جانب اللہ آپ کی حفاظت ہوگی۔ اور میں آخری بات کہتا ہوں، عمل تو بہت ہیں، لیکن اس تھوڑے سے وقت میں آپ کو میں کیا کہہ سکتا ہوں، جو ضروری چیزیں وہ بتا دیتا ہوں۔ غریب صحابہ حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ مالدار لوگ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، مال بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، ہاں نعمت ہے، مال نعمت ہے، والعادیات میں ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان کو خیر کی محبت بہت زیادہ خیر سے بڑھا ہے۔ اللہ نے مال کو خیر کہا ہے تو مال بہت بہترین چیز ہے، لیکن کس کے لیے بہترین ہے؟ جو اس کا حق ادا کرے، جو اس کا حق ادا نہ کرے اس کے لیے بہتر نہیں ہے، اور تو وبال جان ہے وہ۔ دوبارہ مالدار لوگ اپنے مال کی وجہ سے بہت سے نیکیاں وہ کر لیتے ہیں جو غریب لوگ نہیں کر سکتے۔ مالدار لوگ حج کو جاتے ہیں، ہر سال جاتے ہیں، مالدار لوگ عمرے کو جاتے ہیں، ہر سال جاتے ہیں، غریب نہیں جا سکتا۔ مالدار چلو بھائی مدرسے کے سارے بچوں کی دعوت ہے، آپ نے دیکھا اس دن اس صاحب نے جو امام صاحب تھے رشید والا، انہوں نے بکرے کی بریانی کھلائی ہے نا، خواہش نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے تو ہم بھی لوگوں کو کھلائیں گے، مدرسے کے طلبا کو کھلائیں گے جو مہمان رسول ہیں، علماء کرام کو کھلائیں گے جو اللہ کے رسول کے جانشین ہیں، خواہش ہوتی ہے، ہر ایک کی ہوتی ہے۔ تو دیکھو مال کی وجہ سے لوگ اتنی نیکی کر رہے ہیں جو غریب لوگ نہیں کر سکتے۔ تو غریب صحابہ نے کیا کہا رسول اللہ، مالدار لوگ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، کیونکہ مال کی وجہ سے وہ نیکیاں کر دیتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، اور جو کام ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن جو کام وہ کرتے ہیں مال کی بدولت وہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو حضور نے وظیفہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم ان سے آگے بڑھنا چاہتے ہو نا، تو پھر ہر فرض نماز کے بعد ہم لوگ انڈیا میں صرف عصر بعد اور فجر بعد پڑھتے ہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ،
33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو گے تو تم ان مالداروں سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ گے۔ اب جب اگلی نماز آئی تو غریب صحابہ نماز کے بعد بیٹھ کے بڑا تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ مالدار کو پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ میں بتاؤں پہلے تو منصا ہے، دوسرے پاس کہتے سکتے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ بالکل نہیں بتایا۔ حضرت ابو ہریرہ کے پاس کیا پڑھ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے نہیں بتاؤ، ہم اللہ کے رسول سے پوچھ لیں گے، چونکہ آپ تو غریبوں کے بھی نبی ہیں، مالداروں کے بھی نبی ہیں، آپ سب کے نبی ہیں۔ یا رسول اللہ آپ نے ان لوگوں کو کوئی عمل بتایا ہے؟ کہنے ہاں، یہ لوگ آئے تھے یہ پوچھنے کے لیے کہ یا رسول اللہ مالدار لوگ دولت کی وجہ سے نیکیوں میں آگے بڑھے ہوئے ہیں اور ہم ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے، کوئی عمل بتلا دیجیے کہ ہم اس کو کر کے ہم ان مالداروں سے آگے بڑھ جائیں۔ تو میں نے ان کو بتایا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ دو گے تو تم ان مالداروں سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، ہم بھی پڑھیں گے۔ اب اگلی نماز جو آئی تو مالدار لوگ پڑھ رہے ہیں، غریبوں نے دیکھا کہ پڑھ رہے ہیں لوگ، بھاگے حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ مالداروں کو پتہ چل گیا۔ حضور نے کہا اللہ نے ان کو مال کی وجہ سے تم پہ فضیلت دی ہے، ان کو آگے بڑھنے دو۔ وہ آگے کیا پتہ چلا کہ اس تصویر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب طلبا کیا کرتے ہیں، اب بہت سے لوگ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنا بیٹھ کر کے سونے کی کوشش کر رہے ہیں، سو نا تصویر پڑھو، ہر فرض نماز کے بعد اس کا اہتمام کرو، بہت فائدہ ہوگا۔ یہی عمل کریں گے رات کو سوتے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے بتایا تھا وقت ہو گیا، اللہ رسول نے فرمایا تھا کہ یہ کام کر لو، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور تعریف کرتے ہیں کہ پھر یہ تسبیح جب سے اللہ کے رسول نے مجھے بتائی، جنگ کی رات بھی مجھ سے نہیں چھوٹی۔ جنگ صفین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں نبی لڑ رہے تھے، 36 گھنٹے تک مسلسل تلوار چلتی رہی۔ اور تعریف کہتے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے دیکھنے گیا میدان جنگ میں، اس رات بھی میں نے وہ تسبیح نہیں چھوڑی۔ میرے طلبا آپ بھی اس کا اہتمام کیجیے، تھوڑا سا میں نے عمل بتلایا ہے آپ کو، ان وظائف کا اہتمام کیجیے، زندگی میں بہت فائدے دیکھیں گے۔ تھوڑا سا بتایا ہم نے، اس لیے اس کا اہتمام کیجیے، آیت الکرسی یاد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان